الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 40: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارا کو دنیا کے کاروبار سے، دنیا کے مشغلوں سے، دنیا کے اندر ہم لوگ نہ معلوم کن طرح کے مصائب میں، تکلیف میں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے، مبتلا تھے. اللہ پاک نے جمعہ کی نسبت سے ہم لوگوں کو مسجد میں بلایا اور تھوڑی دیر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی باتوں کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج پوری دنیا کے اندر انسانوں کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. ہر انسان یہ سوچتا ہے، ہر انسان اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، محنتیں بھی کرتا ہے، کاوشیں بھی کرتا ہے کہ ہم کیسے دنیا کے اندر کامیاب ہو جائے. اور اس کے لیے انسان دن رات محنتیں کرتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، تکالیف کو برداشت کرتا ہے. گرمی کی شدت میں، دھوپ کی تپش میں اور سردی کے موسم میں بھی انسان محنت کرتا رہتا ہے. اس لیے ان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم دنیا کے اندر کیسے کامیاب ہو جائے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اسی طریقے سے دوسری جانب ہمارے اور آپ کے جو اللہ ہیں، جو رب ہیں، جو پروردگار ہیں، وہ بھی اسی چاہت میں ہیں. وہ بھی یہی سوچتے ہیں یہ جو ہمارے بندے ہیں یہ کیسے کامیاب ہو جائے، یہ کیسے نجات پالے، یہ کیسے فلاح کو پہنچ جائے. لیکن کامیابی کی راہ ادھر نہیں ہے جدھر اس دور میں، اس زمانے میں انسان جس چیز کے پیچھے اپنی کامیابی کی راز کو تلاش کر رہا ہے. اللہ فرماتے کامیابی نہیں ہے، کامیابی تو ادھر ہے کہ جنہوں نے قرآن پاک کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا اور جنت میں داخلہ طے کر لیا، یہ ہے اصل کامیابی. یہ ہے اصل کامیابی. انسانوں کو اس کامیابی کی طرف دوڑ لگانی چاہیے. میرے بھائیوں، بزرگ، دوستوں، صحابہ کرام نے اسی کامیابی کی طرف دوڑ لگائی. وہ دنیا کے دھوکے میں نہیں پڑے، دنیا کے مکر و فریب میں نہیں پڑے. شیطان کی یہ جو شر و فتن ہے، شیطان کی یہ جو چال اور ڈھال ہے کہ انسان کو دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ، دنیا کی مال و متاع کو دکھا کر انسانوں کو بہکا اور پھسلا کر جیسے شیطان انسان کو جہنم کی آگ میں دھکیل دیتے ہیں. میرے بھائیو، بزرگ، دوستوں، صحابہ کرام اس کے پیچھے نہیں پڑے. صحابہ کرام جانتے تھے کہ یہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم تو اب جہنم میں جائیں گے
اللہ نے ہمارے لیے جہنم میں جانا طے کر دیا، تو پھر ہم اکیلے کیوں جائیں؟ ہم کیوں نہ ان انسانوں کو بھی لے جائیں جس انسان کی وجہ سے ہم جہنم میں گئے۔ یعنی شیطان نے انسان کے سامنے ہی سجدہ نہیں کیا تھا، تو صرف انسان کے سامنے سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے اللہ نے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود قرار کر دیا، اسے جہنمی بنا دیا۔ تو انہوں نے ایک مہلت مانگی تھی، ہم اکیلے نہیں جائیں گے، ہمیں مہلت دیجئے کہ ہم اپنے ساتھ اس انسان کو بھی لے جائیں جس انسان کی وجہ سے ہم جہنمی ہو گئے۔ اللہ نے انہیں مہلت دے دی، اس لیے شیطان اپنی مشن میں لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ انسان اسی دنیا کے اندر، یہ جو دنیا کے اندر انسان آئے اور دنیا کی رنگینی چنگینی، دنیا کی رونق اور بہار کو جب انسان نے دیکھا تو انسان یوں سمجھنے لگے کہ حقیقت یہی ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، بزرگ، دوستو، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا دوں، جب کوئی بھی بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، وہ بچہ ہنستا نہیں ہے، بچہ روتا ہے، اور اس کے جتنے رشتہ دار ہوتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، سارے ہنس رہے ہوتے ہیں، سارے مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بچے رو رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے اس چیز کے اوپر غور کیا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی؟ نہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگ، دوستو، بچے روتے نہیں ہیں، بلکہ ان ہنسنے والوں کو نصیحت دے رہے ہیں کہ ہم آج جو آئے ہیں، آپ ہمارے آنے کی وجہ سے ہنس رہے ہیں، لیکن ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ اگر ہم دنیا میں نہیں آتے تو پھر ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ جیسے میرے بھائی، بزرگ، دوستو، بڑے بڑے صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی، حضرت عمر جیسے صحابی، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے سارے دروازے ابوبکر کے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ کس دروازے سے داخل ہو جائیں۔ وہ عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ جب شیطان دیکھتا ہے تو وہ بھی بھاگ جاتا ہے، وہ عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوتا تو میرے بعد عمر نبی ہوتے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ لوگ جو جنت کو حاصل کرنے والے تھے، جن کو دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو چکے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ بسا اوقات کسی تنکے کو ہاتھ میں لیتے اور اس سے مخاطب ہو کر فرماتے، کاش میں یہ تنکا ہوتا تو قیامت کے دن مجھ سے کوئی سوال جواب نہیں ہوتا۔ کسی باغ کے اندر تشریف لے جاتے اور گھاس اٹھا کر کہتے، کاش میں یہ گھاس ہوتا، کوئی جانور چر لیتا، میرا مسئلہ یہ حل ہو جاتا، اور اللہ کے سامنے قیامت کے دن مجھے جواب نہیں دینا پڑتا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ سارے مناظر کو دیکھتے ہوئے وہ بچے رو رہے ہوتے ہیں، کاش میں دنیا کے اندر نہیں آتا تو پھر میں دنیا کی رونق شونق، دنیا کی یہ جو مال و متاع کی محبت ہے، میں اس کے اندر پھنس کر اپنی آخرت کو برباد نہیں کرتا، اور میں اپنے اللہ کو ناراض کر کے جہنم میں نہیں جاتا۔ اور وہ یہ بھی پیغام دیتے ہیں وہ بچے کہ آج تم لوگ ہنس رہے ہو، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ میں تو چلا جاؤں گا لیکن یہ سارے ہنسنے والے روئیں گے۔ آج میں روتا ہوں، میں اپنی بے بسی پر رو رہا ہوں، لیکن کل تم میری بے بسی پر رو گے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگ، دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ انسانوں، اے نوجوانوں، اے بزرگوں، یہ دنیا کچھ نہیں ہے سوائے دھوکہ کے، سوائے مکر کے،
سوائے فریب کے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ وَمَا الْحَيَاةُ کہ ہم نے دنیا کے اندر تم کو جو کچھ بھی دیا ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کہ ہم نے دنیا کے اندر تم کو جو بھی مال و متاع دیا ہے، جو بھی ساز و سامان دیا ہے، یہ تو چند روزے کی ہے، یہ تو ختم ہو جانے والی ہے، یہ تو مٹ جانے والی ہے، یہ تو فنا ہو جانے والی ہے۔ وَزِينَتُهَا اور یہ فانی رونقیں ہیں، یہ فانی بہار ہے جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، حقیقت تو اس وقت نظر آئے گی جب ہماری یہ دو آنکھیں بند ہو جائے گی۔ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے، یہ سارے دھوکے ہیں، دھوکے نظروں کے دھوکے ہیں، عقل کے دھوکے ہیں۔ جب ہماری اصل آنکھیں کھلیں گی مرنے کے بعد، پھر ہمیں حقیقت سامنے نظر آ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ میرے پاس ہے وَعِندَ اللَّهِ ارے یعنی دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، جس مال متاع دولت شہرت عزت زمین جائیداد بیوی بچے، یہ ساری چیزوں تو چھوٹ جانے والی ہے۔ بتائیے کوئی انسان ایسا ہے جس چیز کے اوپر انسان آج محنتیں کرتا ہے، انسان جب اس دنیا کے اندر سے جانے لگتا ہے تو پھر انسان ان چیزوں کو اپنے ساتھ بھی لے جاتا ہے۔ جس مال کے اوپر، جس زمین کے اوپر، جس عالی شان محل اور گھر کو تعمیر کرنے کے لیے انسان محنتیں کرتا ہے، کیا انسان قبر میں اس کو لے جاتا ہے؟ نہیں لے جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو چھوٹ جانے والی ہے۔ تمہارے بچے تمہارے ساتھ چھوڑ دیں گے، تمہاری بیویاں تمہارے ساتھ چھوڑ دیں گے، وہ دوسری شادی کر لیں گے، تمہارے بچے تمہارے جانے کے بعد تمہارا حال بھی نہیں پوچھے گا کہ میرا بھی کوئی باپ تھا جو صبح و شام محنتیں کیا کرتا تھا، جو میرے لیے رزق کی تلاش میں سردی کے موسم میں ٹھٹھرتے ہوئے نکلتے تھے، گرمی کے موسم میں جھلستے ہوئے نکلتے تھے۔ آپ کی اولاد یہ ساری چیزیں بھول جائیں گی، وہ تو کبھی جا کر دیکھے گا بھی نہیں کہ میرے ابو کس حال میں ہیں، قبر کے اندر کیا ہوا ان کا، کبھی فاتحہ تک پڑھنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ تو اسی لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ فرماتے ہیں یہی تو دھوکہ ہے، یہی تو انسان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیو بزرگوں دوستو دنیا کے اندر کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو بھیجے ہیں تاکہ انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما تزال قدم عبد یوم القیامہ یعنی قیامت کے دن کسی بھی انسان کا قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتا، حتی یسأل عن 40 یہاں تک کہ اسے 4 سوال نہ کر لیے جائے۔ جب تک 4 سوال کے صحیح جواب نہ دے تب تک کسی بھی انسان کے پاؤں نہیں ہل پائیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو سوال کریں گے ان عمرہ فیما افناہ، پوچھیں گے، سارے نوجوانوں سے پوچھیں گے، یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے انسان اس دنیا کے وجود آنے کے بعد آئے ہیں اور جتنے انسان قیامت تک آئیں گے، سارے انسانوں کو کھڑے کر کے اللہ فرمائیں گے بتاؤ ہم نے تم کو جو عمر دی تھی، ہم نے تم کو جو زندگی دی تھی، تم نے اس زندگی کو کہاں خرچ کیا، کس کام میں لگایا، کیسے گزاری اپنی زندگی۔ میرے بھائیو بزرگ دوستو، ہم خود ہی دنیا میں یوں ہی پیدا نہیں ہو گئے کہ آسمان سے یوں ٹپک گئے، بلا کوئی ایسا ہے نہیں کہ ہمارا کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ ہم جب مر جائیں گے ہمارا کوئی سوال نہیں ہوگا، ہمارا کوئی حساب نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ کوئی ذات ہے جنہوں نے ہم کو پیدا کیا ہے، کوئی ذات ہے جو پھر ہماری روحوں کو قبض کر لیتے ہیں،
پھر اپنے پاس بلاتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں بزرگ دوستو، اللہ پاک نے ہماری زندگی کے بیچ موت کو حائل کر دیا ہے تاکہ انسان یہ سمجھے، تاکہ انسان یہ غور اور فکر کرے کہ نہیں، ایک اور دنیا بھی آنے والا ہے، صرف یہی دنیا نہیں ہے۔ انسان کو اگر موت کا مزہ نہیں چکھاتے اور اللہ یوں فرما دیتے جنت ہے، دوزخ ہے، تو انسان سوچتا ہم تو مریں گے ہی نہیں، ہم کیسے جنت میں جائیں گے، ہم مریں گے ہی نہیں، ہم کیسے دوزخ میں جائیں گے۔ اسی انسان کی تشویش کو، اسی شک و شبہ کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے موت کو حائل کر دیا تاکہ انسان نصیحت حاصل کرے، تاکہ انسان یوں ہی شترے بے مہار جانوروں کی طرح اولئک کالانعام بل ہم اضل کی طرح اپنی زندگی کو نہیں گزارے۔ تو میرے بھائیو بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے بتاؤ ہم نے جو تم کو عمر دی تھی کہاں تم نے خرچ کی؟ اور اللہ پاک یہ بھی فرمائیں گے وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، نوجوانوں سے بھی پوچھیں گے نوجوانوں بتاؤ ہم نے تم کو جو جوانی دی تھی تم نے اس جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ ایسا تو نہیں کہ تم نے اس بہترین جوانی کو، اس شباب والی زندگی کو شراب میں، کباب میں، سیر و تفریح میں، عیاشی کرنے میں، فلم دیکھنے میں، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اپنی اس بہترین زندگی کو اللہ کے حکم کو توڑنے میں گزار دی، اللہ کے باغی بنے رہے، اللہ کے نافرمان بنے رہے۔ میرے بھائیو بزرگ دوستو، پوچھیں گے نوجوانوں سے بتاؤ نوجوانوں ہم نے تم کو جو جوانی دی تھی، جس جوانی کا تم کو نشہ تھا، اس جوانی کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ پوچھیں گے، جواب دینا پڑے گا میرے بھائیو بزرگ دوستو۔ اور وہ نوجوان کتنے مبارکباد ہوں گے، کتنے داد تحسین کے لائق ہوں گے جس نوجوان کی زندگی اللہ کے سامنے مصلی پر راتوں میں روتے میں گزری ہوگی۔ وہ نوجوان کتنے خوش نصیب ہوں گے، اور وہ نوجوان کتنے بد نصیب ہوں گے جنہوں نے اپنی اس بہترین نوجوانی کو سیر و تفریح میں، شراب و کباب میں، عیاشی کرنے میں، زنا کے اڈے کو گرم کرنے میں گزار دی ہوگی۔ ان نوجوانوں کے لیے میرے بھائیو بزرگ دوستو، قیامت کے دن سوائے ندامت کے، سوائے خسارہ کے، سوائے افسوس کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَعَنْ مَالِهِ، اللہ تعالیٰ صرف نوجوانوں سے ہی نہیں پوچھیں گے۔ بزرگوں اس بھول بھلیا میں مت رہ جانا کہ ہم تو بزرگ ہو چکے ہیں، ہماری داڑھیں سفید ہو چکی ہیں، ہمارے سر کے بال پک چکے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دیں گے۔ نہیں، آپ کو بھی اللہ نے ایک وقت ایسا تھا، آپ کو بھی اللہ نے جوانی دی تھی، اس جوانی کے بارے میں آپ سے بھی پوچھیں گے۔ اور میرے بھائیو بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بھی پوچھیں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت کی نعمت سے نوازا ہے۔ پوچھیں کہ بتاؤ ہم نے تم کو مال دیا تھا، تم نے مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ میرے بھائیو بزرگ دوستو، مال ایک ایسا، مال والی مسئلہ یہ ایسا نازک اور یہ ایسا حساس معاملہ ہے کہ انسان اس سے بچ نہیں سکتا۔ اگر انسان نے، اگر مسلمانوں نے، اگر ایمان والوں نے اگر اس مال کو حلال طریقے سے کمایا ہوگا تو پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا۔ اگر حلال نہیں، حرام طریقے سے کمایا ہوگا پھر سزا بھگتنا پڑے گا۔ تو ہم دونوں طرح سے پھنس رہے۔ اسی لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی یوں کہا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ مال یہ ایک ایسی آفت اور بلا ہے جو کتنی انسان کو جہنم میں دھکیل دیا۔ اس لیے وہ فرماتے تھے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھانا کھاؤں تو دوسرے وقت بھوکے رہوں۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگ دوستو، وقت نہیں ہے، میں آپ تمام حضرات سے، نوجوانوں سے، بزرگوں سے یہی درخواست کروں گا، اپیل کروں گا کہ اللہ پاک نے چند دنوں کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے، پھر ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے۔
اور اپنے اعمال کا، اپنے کرتوت کا حساب دینا ہے۔ اس لیے آج سے ہم لوگ یہاں سے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ سے وعدہ کر کے یہاں سے عہد لے کر اٹھے کہ انشاءاللہ آج سے ہمارے ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوگی۔